كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى. آئیے آج دیکھتے ہیں کہ کس ولی کامل کے بارے میں حضرت ہمیں بتاتے ہیں. جی حضرت. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. اما بعد، تذکرہ اولیاء کے حوالے سے آج ہماری 9ویں نشست ہے. اس سے پہلے 8 نشستوں میں سلسلہ چشتیہ کے مختلف اولیاء کاملین کا تذکرہ تھا. آج 9ویں نشست میں ہم ذکر کریں گے ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ تعالیٰ کا. ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلخ کی بادشاہت عطا کر رکھی تھی، اور لکھا ہے تاریخ میں کہ بلخ کا جو پہلا بادشاہ تھا اس نے ان کو اپنا متبنہ بنایا تھا، لے پالک بنایا تھا. تو گویا کہ ان کے یہ اڈاپٹڈ سن تھے. تو اس کے انتقال کے بعد ان کو جو ہے وہ بادشاہت کی مسند پر فائز کر دیا گیا، اور بڑی شان و شوکت والی زندگی تھی اور بڑی جاؤ حشمت تھی ان کی. تو یہ بادشاہت اپنی چل رہی تھی بلخ کی. تو ایک مرتبہ یہ اپنے حسب معمول اپنے دربار شاہی میں بیٹھے تھے، تو ایک اجنبی شخص جو ہے وہ دربار میں داخل ہوا. چونکہ اجنبی شخص بڑا باروب تھا، بڑا پروجاہت تھا، تو دربانوں کو ہمت نہیں ہوئی اس سے پوچھنے کہ بھئی آپ کون ہیں. تو وہ سیدھا چلتا آیا یہاں تک کہ بالکل بادشاہ کے تخت کے پاس آ گیا. تو بادشاہ کے پاس آ کے ادھر ادھر دیکھنے لگا محل کو، اور کہنے لگا کہ یہ سرائے اچھی نہیں ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ سرائے نہیں، یہ میرا شاہی محل ہے. تم کیسی بات کرتے ہو؟ کہا اچھا یہ تمہارا شاہی محل ہے. یہ اس اجنبی نے کہا کہ اچھا تم سے پہلے اس شاہی محل میں کون بیٹھتا تھا؟ تو ابراہیم بن ادھم نے کہا کہ میرا باپ بیٹھتا تھا. اچھا اس سے پہلے کون بیٹھتا تھا؟ کہا کہ اس سے پہلے میرا دادا بیٹھتا تھا. اس سے پہلے کون بیٹھتا تھا؟ کہا میرا پردادا بیٹھتا تھا. اور کہا کہ تمہارے بعد کون بیٹھے گا؟ کہا کہ میرا ولی عہد بیٹھے گا جو بھی ہوگا. فرمایا کہ تبھی تو کہتا ہوں کہ یہ سرائے ہے کہ ایک آیا دوسرا چلا گیا، دوسرا آیا تیسرا چلا گیا. تو یہ چل چلاؤ کا معاملہ چل رکھا، اور یہی تو سرائے ہے. جیسے شاعر نے کہا کہ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے محفل رنگار میں، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے محفل رنگار میں، وہی باقی ہے جو ساقی ہے مہمان بدلتا رہتا ہے. واہ واہ. تو جب یہ بات کہی تو اس کے بعد وہ اجنبی شخص غائب ہو گیا. تو بادشاہ کی دل پہ چوٹ پڑی اور خدا طلبی کی طرف متوجہ ہوئے کہ بھئی یہ تو کوئی دوسری سبق دے کر گیا، یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا. تو کچھ نیکی کی طرف آگے، نماز روزے کی طرف چل پڑے. تو ایک دن رات میں اپنے شاہی گدے پہ لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، تو چھت کے اوپر کسی کے چلنے کی آہٹ سنی. تو آواز لگائی کہ کون ہے؟ تو اوپر سے ایک شخص نے کہا، آواز دی کہ میں مسافر ہوں، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اس محل کی چھت پر اپنا اونٹ تلاش کرنے آیا ہوں. تو بادشاہ نے نیچے سے کہا کہ بڑے بے وقوف ہو کہ تم اپنا اونٹ وہ شاہی محل پر تلاش کر رہے ہو، جنگل میں جا کر تلاش کرو. اس پر اس اجنبی کی آواز آئی مسافر کی، کہا کہ مجھ سے بڑا بے وقوف تو وہ ہے کہ جو شاہی گدوں پر بیٹھ کر خدا کو تلاش کر رہا ہے. اس کو بھی چاہیے کہ سب چھوڑ کر خدا کے لیے جنگلوں میں نکلے. کیا بات. بس یہ چوٹ پڑی قلب پہ، سب کچھ چھوڑ دیا، بادشاہ چھوڑ دی اور جنگل میں نکل گئے. لکھا ہے کہ 30 سال تک ایسی عبادت کی ہے چھپ کر، ایک غار کے اندر شب و روز گزارے ہیں. ایک ہفتے میں جمعرات کے دن نکلتے تھے اور جو لکڑیاں چنتے تھے بازار میں بیچتے، نصف جو کمائی اللہ کے راستے میں دیتے، نصف کا ایسا روزگار لاتے جو ایک ہفتہ چلاتے، پھر اس غار میں عبادت میں لگ جاتے. اسی طریقے سے چھپ کے عبادت کی کہ یہاں تک کہ اپنے وقت کے اولیاء کے سردار بن گئے. اتنا اونچا مقام دیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جیسا محدث وہ اپنی صحیح بخاری میں ان سے روایتیں لاتا ہے. یعنی اتنے بڑے آدمی بنے یہ. اور ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو صرف 4 واسطے بنتے ہیں. درمیان میں ان کے شیخ ہیں فضیل ابن عیاض، پھر خواجہ عبد الواحد ابن زید، حسن بصری، اور باب علم والقضاء حضرت علی مرتضیٰ. یہ 4 لوگ ہیں، 4 کے بعد 5ویں سرکار دو عالم ہیں. اتنا قریب کا واسطہ ہے. اور ادھر مجھ سے لے کے ان تک 36 واسطے بنتے ہیں کہ 36 واسطوں تک ہم ابراہیم ادم تک پہنچ جاتے ہیں. تو اس طریقے سے انہوں نے جنگلوں میں عبادت شروع کر دی. تو لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وزراء و حکام نکلے ان کو تلاش کرنے کے لیے کہ بھئی اپنے اسی منصف بادشاہ کو لے آئیں. تو حضرت دریا کے کنارے پر بیٹھے اپنی گدڑی سی رہے تھے. تو کہا کہ حضرت آپ چلیے، تخت آپ کے لیے خالی ہے، آپ جیسا ہمیں جو نیک صفت بادشاہ چاہیے، آپ واپس آ جائیے. میں کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں، بس میں نے سب ترک کر دیا اللہ کے لیے، میں اللہ کا ہو گیا. کہ جنہیں بہت اصرار جب کیا
تو وہ سوئی ہاتھ میں تھی، اس کو پانی میں ڈال دیا اور کہا کہ میری سوئی نکال کے لاؤ۔ وہ سارے عاجزوں کے حضرت یہ سوئی دریا میں چلے گی، یہاں سے کون نکالے؟ اس کے بعد آپ نے مچھلیوں کہا، مچھلیوں اللہ کے حکم سے ابراہیم کی سوئی لے کے آؤ۔ لکھا ہے کہ سینکڑوں مچھلیاں چھوٹی چھوٹی سونے کی سوئیاں منہ میں لے کے کھڑی ہیں، یہاں تک کہ ایک مچھلی ان کی اصل لوہے کی سوئی لے کے آئی، آپ نے وہ سوئی لے لی اور باقیوں کا لے جاؤ، یہ میری امانت نہیں ہے، میری سوئی ملی۔ اس پر وزراء سے کہا کہ دیکھو بحر و بر پہ اللہ تعالیٰ نے اب مجھے حکومت دے دی، تمہاری اس عارضی حکومت کی اب مجھے ضرورت نہیں۔ کیا بات، ایسا مقام اللہ نے ان کو عطا کر رکھا تھا۔ ایک مرتبہ لکھا کہ چلے جا رہے تھے، ایک نوجوان کو دیکھا وہ شراب میں دھت پڑا ہے اور نشے میں اور گرا ہوا ہے، تو آپ نے سوچا کہ بھئی یہ بیچارہ گرا پڑا ہے، شراب پی ہوئی ہے، کون اٹھائے گا اس کو؟ اٹھا کے حمام میں لے گئے اور جا کے اس کا منہ دھویا، صاف کیا اور اس کو کہا کہ اے نوجوان، یہ زبان اپنے اللہ کے ذکر میں صرف کر، اس زبان میں یہ حرام چیز نہ لگا، یہ بات کہی۔ وہ نوجوان چلا گیا۔ کچھ دن کے بعد حضرت کو یہ اطلاع ملی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس نوجوان کو فلاں علاقے کا ولی مقرر کر دیا، ولایت و معرفت کا مقام دے دیا، اور وہاں جو ہے ایک بہت بڑا عالم آ کے اس سے کسب فیض کر رہا ہے۔ تو حضرت بڑے حیران ہوئے کہ یہ 3-4 دن میں سارے مراتب کیسے طے کر لیے اس نے؟ تو اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ وہ نوجوان 4 دن پہلے تو شراب میں دھت تھا اور آج یہ عالم ہے۔ تو ہاتھ میں غیبی سے آواز آئی کہ ابراہیم، تو نے اس کا منہ صاف کیا تھا ہمیں راضی کرنے کے لیے، ہم نے اس کا دل دھو دیا تجھے راضی کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، اللہ نے ایسی منزل جو ہے ان کو مقام عطا فرما دیا۔ تو ایسے کمالات جو ہے عظیم ادم۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے پوچھا اور بڑی پتے کی بات پوچھی اور جواب بڑا پتے کی دیا حضرت نے، کہا جی حضرت ہم دعائیں بہت کرتے ہیں، اور آج یہ ہر آدمی کا بھی سوال ہے کہ جی بہت دعائیں کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، بعض دفعہ کچھ بھی نہیں مانگتے تو مل جاتا ہے، بعض دفعہ مانگتے مانگتے زندگی گزر جاتی، کچھ بھی نہیں ملتا، تو کیا ماجرا ہے؟ تو پوچھا حضرت ہماری دعائیں کیوں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو حضرت نے بڑا اچھا جواب دیا۔ حضرت فرمایا کہ اصل میں بات یہ کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس کی عبادت نہیں کرتے، ہم اس کے رسول کو پہچانتے ہیں لیکن اس کی اطاعت نہیں کرتے، ہم نعمتوں کو کھاتے ہیں لیکن اس کا شکر نہیں کرتے، ہم جنت کا شوق اور جہنم کو خوف ظاہر کرتے ہیں لیکن اس کا سامان نہیں کرتے، ہم شیطان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں لیکن اس سے عداوت نہیں رکھتے، ہم موت کو یقینی جانتے ہیں لیکن اس کی فکر نہیں کرتے۔ فرمایا کہ ہم جو ہے اپنے ماں باپ کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں لیکن اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اور آخر میں فرمایا بڑی پتے کی بات، فرمایا کہ ہم شب و روز اپنے عیبوں کو دیکھتے ہیں، اس کے باوجود دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرتے ہیں۔ کہ ہمارے اپنے عیبوں کو دیکھنا کافی نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ ہمارے اندر ایسی عیوب اصل میں موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتے۔ اگر ہم میں یہ چیزیں نہ ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہماری دعاؤں کو قبول کر لیں۔ لکھا ہے کہ ان کو اشارہ غیبی ہوا، یہ پھر مکہ چلے گئے۔ مکہ میں انہوں نے حضرت فضیل ابن عیاض رحم اللہ تعالیٰ سے بیعت کی اور خرقہ خلافت ان سے ملا، اور پھر ان کا آگے فیض جاری ہوا۔ 102 سال جو ان کی عمر ہوئی ہے، اور ایک روایت کے مطابق مدینہ منورہ میں ان کا مزار ہے، ایک روایت کے مطابق ملک شام میں ان کا مزار ہے۔ اتنا اونچا مقام ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، اور ہم دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولیاء کاملین، بلکہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ فرمایا کہ تمام اولیاء اللہ کو جو فیوز و برکات ملتی ہیں اس کی کنجی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم ادم کو بنایا ہے، یعنی وہ کنجی ہے، وہاں سے گویا کہ سارے فیوز نکلتے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کنجی سے ہمیں بھی نفع عطا فرما دے، ہمیں بھی وہاں سے شمع محبت الہی مل جائے۔ آمین آمین۔ الله أكبر الله 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 أكبر لا إله